بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے۔ ان کو اللہ پاک نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ انہی میں سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین تھے۔ وہ 10 ستیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بڑے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے ہی تھے کہ انہوں نے ایک خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کے بارے میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے خواب کا مطلب بتایا تو انہوں نے کہا کہ اے یوسف، آپ کو بڑے ہو کر اعلیٰ رتبہ ملے گا، اور خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں۔ حاسد بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ انہوں نے بہانہ بنا کر یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت لے لی اور ان کو دور لے گئے۔ پھر ان کا کرتا اتار کر انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ننھے یوسف علیہ السلام کو کوئی دور کا مسافر اٹھا لے جائے گا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر بھیڑ کا لہو لگایا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھایا اور کہنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور کرتا پھٹا ہوا نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی چال بازی سمجھ گئے اور بیٹے کی جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا کنویں کے پاس رکا اور ڈول کنویں میں ڈالا تو ننھے یوسف علیہ السلام اس ڈول پر چڑھ گئے۔ جب ڈول اوپر آیا تو خوبصورت بچے کو دیکھ کر قافلے والے حیران رہ گئے۔ قافلے والوں نے مصر پہنچ کر معمولی قیمت پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک شخص کو بیچ دیا۔ وہ شخص عزیز مصر تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوب عزت سے اپنے محل میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حسن اور ذہانت دونوں چیزوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوب نوازا تھا۔ جب آپ جوان ہوئے تو اللہ پاک نے ان کو اپنا نبی چن لیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا جھوٹی اور دھوکے باز تھی۔ ایک دن اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا اور انہیں جیل میں قید کروا دیا۔ وہ قید میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتانے لگے۔ ایک بار 2 قیدیوں نے اپنے خواب سنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی کو بتایا کہ تمہیں موت کی سزا ملے گی اور دوسرے قیدی کو بتایا کہ تم رہا ہو کر دوبارہ بادشاہ کی نوکری کرو گے۔ تو سب کچھ آپ کی تعبیر کے مطابق ہوا۔ ایک رات بادشاہ نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا تو بادشاہ پریشان ہو گیا۔ تو پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 گائے موٹی ہیں اور 7 گائے دبلی ہیں، اور 7 دبلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو تعبیر بتائی کہ 7 سال تک زرخیزی اور خوشحالی رہے گی، پھر 7 سال تک قحط رہے گا۔ پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام کی چھان بین کی تو آپ علیہ السلام معصوم نکلے اور باعزت بری ہو گئے۔ اور پھر عزیز مصر نے ان کو مصر کا وزیر بنا دیا۔ وہ غلہ ذخیرہ کرنے لگے اور اناج لوگوں کو دینے لگے۔ ایک دن ان کے ستیلے بھائی قحط کی وجہ سے غلہ لینے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہ ان کو نہ پہچان سکے۔
حاسد بھائیوں نے کہا کہ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کا حصہ بھی دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی بار اس کو بھی لائیں ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ اگلی مرتبہ بنیامین کو بھی ساتھ لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے بنیامین کو اپنے بارے میں بتایا اور انہیں اپنے پاس بہانے سے روک لیا۔ باقی بھائی واپس پہنچے تو اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں بتایا، جن کی آنکھیں پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں سفید ہو گئی تھیں۔ اب بنیامین کی جدائی بھی اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر ستیلے بھائی مصر آئے تاکہ وزیر سے فریاد کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے بارے میں بتا دیا تو وہ حیران رہ گئے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دیا اور کہا کہ اسے میرے والد کے چہرے پر رکھنا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ واپس جا کر انہوں نے ویسے ہی کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے مل گئے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔